الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ علیہ العظیم۔ پچھلے جمعے سے بھی اس بات میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ہمارے ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کی شک و شبہ نہیں ہے، نہ کبھی تھا، نہ ابھی ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ نہ کبھی تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ یہ ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ لوگ ان کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، یہ ان کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ نے تو ہدایت کے لیے، سب کے لیے، انسانوں کے لیے یہ قرآن پاک نازل فرمایا، لیکن اس میں سے ہدایت وہی لوگ اخذ کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ ہیں کون؟ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے یؤمنون بالغیب، اللہ پہ ایمان لائے ہیں بغیر اللہ کو دیکھے۔ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ ہے، ایسے ہیں، بس وہ اس پہ ایمان لائے۔ وہ کیسے ہیں، کہاں ہیں، کس حالت میں ہے، کیا ہے، اس پہ وہ بحث میں نہیں پڑتے، بس بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو بندے کی ہر ادا پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں چرواہا بکریاں چروا رہا تھا، بھیڑیا آ گیا۔ جب بھیڑیا بکری کو کھانے لگا، بھیڑیے نے کہا کہ یا اللہ، میں نے سنا ہے کہ اللہ آپ ہیں، اگر آپ ہیں تو بھیڑیوں سے میری بکریوں کو بچاؤ۔ اللہ نے جبریل صاحب کو حکم دیا، جبریل صاحب آئے، بھیڑی کو مارا، بھاگ گیا۔ اب اللہ یہ تو ہیں کہ اللہ کیسے ہیں، کہاں ہیں، اور اس کی پہچان کون کروائے؟ یا اللہ، اپنی بھیڑیے تو پکڑا، آپ نے بچا لیا بکریوں کو، آپ ہیں کیسے، کہاں ہیں، کیا رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کی پہچان کیا ہے، مجھے اس کی پہچان کروائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ، میرا بندہ میری پہچان چاہتا ہے۔ لوگ موسیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بکریوں چرواہے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اللہ بغیر ہیں، اس پہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان لانے میں ایمان کی صفت ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان ہے کہ اللہ پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، اور اس کے رسولوں پہ ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان،
والقدر خیرہ و شرہ، ہر نیکی اور برائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس پہ ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس کا دوسرا جزء آمنت باللہ ہے، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ۔ اس پہ پچھلے میں بات ہوئی تھی کہ ہم ایمان لاتے ہیں آمنت باللہ جیسے بھی وہ ہیں، جیسے ان کے نام ہے، وقبلت جمیع احکامہ، ہم اس کے تمام احکام کو مانتے ہیں۔ اب یہاں آ کے ہماری پہچان ہوتی ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ وقبلت جمیع احکامہ، یہاں آ کے ہماری ایمان کی پہچان ہوتی ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے تمام احکام پہ مانتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم زبان سے بھی مانتے ہیں اور دل سے بھی مانتے ہیں کہ ہم دل سے اقرار کرتے ہیں۔ یہاں آ کے ہماری بات گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ ہم زبان سے تو مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ زبان سے ماننا اور بات ہے، دل سے ماننا اور بات ہے۔ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ اگر دل سے مانیں تو پھر اس پہ عمل بھی کریں۔ ہمارا عمل اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، دل سے نہیں مانتے، اور جب تک دل سے اقرار نہیں ہوگا اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، یہ بات نہیں کہ زبان سے نہیں کرنا، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے کہ واقعی یہ بات اللہ نے فرمائی ہے، سچ ہے، صحیح ہے۔ ہم ان کے تمام احکامات کو زبان سے بھی مانتے ہیں اور دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی یہ بتاتی ہے کہ ہم زبان سے تو مانتے ہیں، دل سے اس کو تصدیق نہیں کرتے، اور جب دل سے تصدیق نہیں کرتے اس لیے ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن دل سے نہیں مانتے اس لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم زبان سے مانتے ہیں کہ داڑھی رکھنا اچھی بات ہے، نہ رکھنا گناہ کی بات ہے، لیکن ہم دل سے نہیں مانتے اس لیے نہیں رکھتے۔ ہم زبان سے مانتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، نہ پڑھنے سے گناہ ملتا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتے اس لیے نہیں پڑھتے۔ جب تک دل سے نہیں مانیں گے عمل نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں یقین رکھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کی ساری حکمات پہ مانتا ہوں، لیکن اگر اس کی عملی زندگی اس کے مطابق نہیں ہے تو سمجھو کہ اس کا ایمان ناقص ہے، پورا نہیں۔ اگر دل سے تصدیق ہو تو اس پہ عمل ہونا چاہیے، اگر عمل نہیں ہے تو دل سے تصدیق نہیں ہے، اور دل سے تصدیق نہیں ہے تو ایمان ادھورا ہے۔ اس لیے یؤمنون بالغیب، ہم بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری شیء اللہ نے فرمائی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز پڑھنا اور بات ہے، نماز قائم کرنا اور بات ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے نماز پڑھنے کا نام نہیں لیا۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اس کے آداب لحاظ سے، وقت پہ آداب سے اور اس کی کیفیات سے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نماز ہوتی ہے قائم کرنا، ایک ہوتی ہے نماز پڑھنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز قائم نہیں کرتے۔ اگر ہم نماز قائم کریں تو نماز کی ایک تاثیر ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر
کر نماز جو ہے بیائی برے کاموں سے روکتی ہے. یہ نماز کی تاثیر ہے. اگر ہم نماز قائم کریں اس کی تاثیر ظاہر ہونی چاہیے، اس کی تاثیر ظاہر ہونی چاہیے. نماز پڑھیں جھوٹ بولیں، نماز پڑھیں کب تولیں، نماز پڑھیں داڑھی منڈوائیں، نماز پڑھیں ہم بدنظری کریں، نماز پڑھیں ہم دوسرے رشوت لیں، نماز پڑھیں اور حرام کھائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے نبی سے پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم پڑھتے بھی نہیں، اکثر تو نہیں پڑھتے. بہت سارے بھائی نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھنے سے ایک بات یاد آئی، ایک شخص کہنے لگا میں اگر نماز نہیں پڑھتا ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی حکم سے ہوتا ہے. وہ کہنے لگا اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتے میں نماز پڑھوں. اگر اللہ چاہتے تو میں نماز پڑھتا، اس لیے اللہ نہیں چاہتے نماز پڑھتے. اللہ تو چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، لیکن تمہارے گناہ اتنے ہیں، اللہ تم سے ناراضگی اتنی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ میرا یہ بندہ میرے گھر میں آئے، اس لیے تم نماز نہیں پڑھتے. ورنہ اللہ تم کون ہوتے ہو نماز نہ پڑھنے والے؟ تم کیسے نماز نہیں پڑھتے؟ چاہنے کی بات سے مجھے ایک بات اور یاد آئی. میرا بڑا بیٹا تھا، ایک دفعہ شیخ اوپر میں کام کرتا، کہنے لگا وہاں ہم بیٹھے تھے، ہمارا ایک مینیجر تھا، کہنے لگا کہ آپ لوگ داڑھی یہ کہتے ہیں، ملا لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا نہیں ہوتا. اگر میں نماز نہیں پڑھتا یا داڑھی نہیں رکھتا تو اللہ چاہتے ہیں نماز نہ پڑھ، یا داڑھی نہ اس لیے میں نہیں کہتا نہیں پڑھتا. میں نے اسے کہا کہ تم سے ہوئی تھوڑی سی غلطی. جب اس نے کہا تھا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں نہیں کروں، میں یہ بات کروں، تو میں زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارتے. وہ اگر کہتا ہے کہ مجھے کیوں مارا تو اللہ نے چاہا تھا مارا، میں اپنی مرضی تھوڑی مارا. اللہ نے چاہا تھا مارا تب میں نے مارا ہے. اس کو پتہ پڑ جاتا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے. جو کام ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ نے ایسا کروا دیا، اللہ نے یوں کروا دیا. اللہ نہیں کروایا، ہم نے خود کیا. اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایک بھی نہ جہنم میں نہ جائے، لیکن ہم خود بھاگ کے جہنم میں گرتے ہیں. سامنے گڑھا کھودا ہوا ہو اور اس کو منع کریں کہ اس راستے میں نہ جاؤ، کنویں میں گرو گے. یہ اندھیرا ہے راستہ، اندھیرا راستہ ہے، رات کا ٹائم میں اندھیرا ہے، سامنے گڑھا ہے، گرو گے. لیکن خود جان بوجھ کے اس میں جائے، اس میں اللہ کیا قصور ہے؟ اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ ہم خود جا کے گڑھے میں گرتے ہیں، جہنم میں گرتے ہیں. اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، سمجھاؤ ان کو. اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اسی لیے بھیجا. انبیاء نے سمجھایا ہم کو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ، اس پہ چلو. الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یا میں نے نہیں سکھایا تھا کہ شیطان کے راستے میں مت چلنا. ھذا صراط، یہ سیدھا راستہ ہے. یہ پیغمبر تمہیں بتا رہے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن ہم نے وہ سیدھا راستہ چھوڑ کے وہ الٹا راستہ اختیار کیا، جان بوجھ کے کیا، اور پھر ہمیں جہنم میں گرتے ہیں. تو پھر اس میں اللہ کا قصور، ہم خود گرتے ہیں. بات ہو رہی تھی نماز کے بارے میں. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں. ہم یہاں ہوتے ہیں اور دل کہیں اور ہوتا ہے. مسجد میں ہوتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں اکثر دیکھیں، آپ اپنے اپنی نماز کو دیکھیں.
آپ کے کوئی چیز گم ہو گئی ہو، کوئی کام ہو، جب آپ اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوئیں گے تو ساری چیزیں یاد آ جائیں گی. فلانی چیز یہاں تھی، وہاں تھی، یہ کام ہو، جتنے بھی دنیا کے کام میں سب یاد آ جائیں گے. پہلے بھلے بھولے ہوئے ہو یا چیزیں بھولی ہوئی ہو یا کام یاد نہ ہو، لیکن جب اللہ اکبر کے ہاتھ باندھے سب چیزیں یاد آنی شروع ہو جائیں گی. یہ تھا، وہ تھا، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، سب چیزیں یاد آنی شروع ہو جائیں گی. جب ہم ویسے کرتے ہیں وہ یاد نہیں ہوتی. اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں سب چیزیں یاد ہو جاتی. کوئی دکانداری میں، کوئی مراسم میں، کوئی باہر میں، کوئی روڈ پہ، کوئی کام، سب چیزیں اللہ کے جب کھڑے ہوتے ہیں سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں. عشاء کی نماز ہو رہی تھی کہیں، پیش امام میرے جیسا تھا، وہ بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا اس نے. جب 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا تو بعد میں غلطی کا احساس ہوا کہ 2 رکعت پھر گئی. کوئی کہنے کہ 4 ہے، کوئی کہتے ہیں 2 ہیں. یاد کسی کو بھی نہیں. امام صاحب ہمارے کہ میں تو مسجد سے باہر تھا، سب لوگ مسجد سے باہر چلے گئے، یہاں کوئی بھی نہیں تھا. پتہ نہیں 2 پڑھی، کوئی کہے کچھ کہے 4 ہوئی ہیں، کچھ کہے 2 ہوئی، یاد ایک کو بھی نہیں. ایک نوجوان پیچھے کھڑا تھا، بولتا یہ 2 ہوئی ہیں، 2 رکعتیں ہوئی ہیں. سب کہنے لگے بھی کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ 2 ہیں یا 4 ہیں، تم کیسے ایسے کہتے 2 ہوئی ہیں؟ کہ یہ 2 ہی ہوئی ہیں. اس لیے 2 ہوئی ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے، عشاء کی نماز پڑھنے میں آتا ہوں تو دکان بند کر کے آتا ہوں. دکان بند کر کے اپنی آتا ہوں، جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو دکان کا حساب شروع کر دیتا ہوں. جب 4 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں میرا حساب پورا ہو جاتا ہے. آج آدھا حساب تھا تو آپ نے سلام پھیر لیا، میرا حساب پورا نہیں ہوا، اس لیے 2 رکعتیں. ہماری نماز ایسی ہوتی ہے کہ ہم نماز میں ہوتے ہی نہیں. ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے. اسی نے فرمایا کہ نماز اوپر نہیں جاتی. ایسی نماز جو ہے وہ آسمانوں تک نہیں جاتی، وہاں سے پرانے کپڑے لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی. یہ اور بات ہے، علماء فتویٰ دیتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ فرض ہم سے ساقط ہو جائے گا، آپ سے پکڑ نہیں ہوگی. لیکن پکڑ تو نہیں ہوگی، فرض ہم سے ساقط ہو جائے گا لیکن نماز فائدہ نہیں دے گی. ایسی نماز فائدہ نہیں دے گی. بھئی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو فائدے کے لیے کرتے ہیں نا. اگر ہم دکان کھولتے ہیں تو فائدے کے لیے کھولتے ہیں. اگر ہم کوئی چیز دوسرا کاروبار کرتے ہیں تو فائدے کے لیے کرتے ہیں. فرض کریں کہ ہم نے بھینس لائے دودھ کے لیے اور وہ آ کے ہمیں دودھ نہ دے، ہم اس کو چارہ بھی کھلائیں، پانی بھی پلائیں، اس کی خدمت بھی کریں، وہ ہم سے دودھ پھر ہم کو دودھ نہ ملے تو کیا فائدہ ہے ایسی بھینس رکھنے سے؟ ہم کہتے ہیں دے دو کسائیوں کو، دے دو، اس کو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، فائدہ نہیں دیتی. جو چیز فائدہ نہ دے وہ اس کو اٹھا کے گند کچرے میں پھینک دیتے ہیں، کسی کام کی نہیں ہے. جو نماز ہمیں فائدہ نہیں دے گی، جو نماز ہمیں یہاں فائدہ نہیں دے سکتی، وہ ہمیں حشر میں کیا فائدہ دے گی؟ یاد رکھیں، جو نماز ہمیں جھوٹ بولنے سے فائدہ یہاں نہیں روک سکتی، وہ ہمیں حشر کی گرمی سے نہیں روک سکے گی. جو نماز ہمیں یہاں بدلنے سے نہیں روک سکتی، وہ ہمیں نماز جہنم کی آگ سے نہیں روک سکے گی. جو نماز ہمیں یہاں کم توڑنے سے نہیں روک سکتی، وہ حشر کی کم گرمی سے نہیں روک سکے گی، وہ قبر سے عذاب سے نہیں روک سکے گی. جو نماز ہمیں یہاں نہیں روک سکتی، وہ ہم وہاں کیا روکیں؟ جس نماز سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی برے کاموں سے روکتی ہے. جو ہمیں یہاں برے کاموں سے نہیں روک سکتی، وہ ہمیں قبر کے عذاب سے کیسے روک سکے گی؟ وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے کیسے روک سکے گی؟ وہ ہمیں پرصراط سے کیسے گزار سکے گی؟ وہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کیسے ہماری زبان کھلوا سکے گی؟ وہ گرمی سے کیسے روک سکے گی؟ یاد رکھیں، جو چیز ہمیں یہاں نہیں فائدہ دیتی تو وہاں تو کیا فائدہ دے گی؟ اس لیے یقیمون الصلاۃ، اپنی نمازوں کو قائم کریں. ایسی نماز پڑھیں جو ہمیں یہاں روکے، ہمیں یہاں جھوٹ بولنے سے روکے، ہمیں یہاں بد نظری سے روکے، ہمیں یہاں کم توڑنے سے روکے، ہمیں یہاں حرام کھانے سے روکے، ہمیں یہاں اللہ کی نافرمانی کرنے سے روکے.
جو ہماری نماز یہاں روکے گی وہ انشاءاللہ قبر میں بھی ہمیں سختی سے روکے گی، منکر نکیر کے سوالات سے بھی جو روکے گی، اللہ کے سامنے میدان عرض کھڑے ہونے سے وہاں گرمی سے بھی روکے گی اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی روکے گی۔ اگر ایسی نماز پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں یہاں بھی فائدہ ملے گا اور وہاں بھی فائدہ ملے گا، اور جو ہمیں یہاں فائدہ نہیں دے گی تو یاد رکھیں وہاں کوئی فائدہ نہیں، کسی کام کی نہیں ہے نماز۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی جی، ہمارے ذہن سے فرض ثابت ہو گیا، ہمارے ثابت ہونا اور بات ہے، لیکن نماز کا فائدہ حاصل کرنا اور بات ہے۔ جو چیز ہمیں فائدہ دے ہمیں وہ حاصل کرنی چاہیے، جو ہمیں نقصان سے بچائے وہ حاصل کرنی چاہیے۔ دعا کریں اللہ ہم سمجھ عطا فرمائیں۔